ماں پیچھے ہوتی ہے، بہادری بول رہی ہوتی ہے، یہ ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے، شرافت بول رہی ہوتی ہے، یہ ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے، تو ماں پیچھے بولتی ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو آغوش مادر میں چھوڑ گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی دودھ پی رہے تھے کہ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کا حکم تھا۔ اور پھر ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیٹے کو تیار کر دو، اور وہ انہیں تیار کر دیتی ہیں، اور دوست کی دعوت پر جانا ہے تو حضرت ذبیح اللہ کو، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے منا کی وادی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور وہاں جا کے کہتے ہیں اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا تیری رائے کیا ہے۔ وہ باپ جو بچپن میں چھوڑ گیا تھا، جب ماں کی تربیت ہوتی ہے تو باپ کا بیٹا فرما بردار ہوتا ہے۔ آج غربت کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے کو اچھے سکول میں تعلیم نہیں دلوا سکا، تو بڑا ہو کے بیٹا اگر باپ کو تانا دیتا ہے کہ تو نے ہمیں کہاں پڑھایا تھا، تو یہ ماں کی تربیت کے اندر کوئی نقص آ گیا ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ باپ بیٹے کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور پھر ایک مدت کے بعد باپ آتا ہے اور کہتا کیا ہے، بیٹے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میرے باپ جو دل میں آتا ہے، جو حکم ہے کر گزریے، آپ دیکھیں گے صبر کر کے دکھاؤں گا۔ تو بیٹے کے دل میں یہ امتثال امر، یہ باپ کی محبت اور اس کی فرما برداری، یہ کس کتاب میں پڑھا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے؟ کون سی درس گاہ میں، کون سی دانشگاہ میں گئے تھے کہ اس نے بتایا تھا کہ باپ کی نافرمانی نہیں کی، جو کہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ کوئی درسگاہ نہیں تھی، یہ ماں کی درسگاہ تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو ماں جب سکھاتی ہے تو بیٹا نکھر کے سامنے آتا ہے۔